تیاری کر لی، حج عمرہ اور زکوٰۃ سب ہمارے پاس موجود ہے، وقت آ گیا، ڈیسٹینیشن میں پہنچ گیا، فیصلہ شروع ہو گیا، میزان لگ گیا، جج بیٹھ گیا، ایسا جج جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ایسے گواہ اس کے پاس موجود کہ اس گواہوں کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس کو کسی گواہوں کی ضرورت نہیں، وہ خبیر اور بصیر ہے، لیکن پھر بھی اس نے گواہوں کا بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو آدمی اس کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو گواہی کی ضرورت پڑے گی تو کیا کہے گا؟ خود تو گواہی دے، اس کی آنکھ گواہی دے دی جناب رات کو یہ ایسا کام کرتا تھا، منہ اس کا گواہی دے رہا ہے یا اللہ میں یہ زبان بڑی غلط استعمال کرتا تھا، کان گواہی دے رہے کہ یہ تو بہت گندا آدمی تھا، ہاتھ گواہی دے رہے، وہ حیران ہو رہے کہ یہ تو میرے اپنے ہاتھ تھے، انگلیاں تھیں، پاؤں تھیں، وہ وٹنس بن گئے اس کے، یہ آخرت کیا نا، تو اس عدالت میں پیش ہو گیا انسان، میں بھی ہوں گا آپ بھی ہوں گے، اس سے تو بچنا نہیں ہے نا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا، یہ تو وقت نہیں آنا ہے، تو بات کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس چیز کے ذہن میں رکھیں، پریپریشن، سفر ختم ہو گیا ہے، جیسے یہ بتایا نا مثال دے کر، سفر ختم ہو گیا ہے، کپڑے کیا نکلے ہمارے؟ گرم، موسم کیا تھا؟ ٹھنڈا، پریپریشن بیکار ہو گیا نا، یہ بھی یاد رکھیں، ذہن میں رہے کوشچن، اور مومن کی سب سے بڑی تیاری آخرت کی تیاری ہم نے پوری کی ہے، صحیح کیا غلط کیا کہاں پتہ چلے گا؟ رزلٹ کے وقت، یہ میرا موضوع ہے، اللہ پاک مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے رہا، آپ کو اس میں توفیق دے رہا، بڑا خوش ہوا، تو حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی کیے، معراج بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی کرتا تھا وہ بھی کرتا تھا، جو بڑے بڑے پلان ہیں میرے تو، ہم جنت کی بڑی بڑی اونچی چیزیں ہیں، ایوری تھنگ ہے، دربار لگ گیا، جج بیٹھ گیا، مقدمہ شروع ہوا، حاضر ہوا، میزان لگ گیا، سبحان اللہ، یہ ہوگا نا ہمارے ساتھ، بڑے مطمئن کھڑا ہوں میں، سبحان اللہ، بس اب رزلٹ نکلے گا، ادھر سے آواز آئے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا، ہر مومن کو کیونکہ تیاری ہے میری، پوری تیاری ہے جو ہم کر رہے ہیں روزمرہ، اللہ پاک کہے گا سبحان اللہ، اعمال پیش کرو، وزن رکھتے جاؤ میزان کے اندر، اب نکل رہا ہے، حج میرا جا رہا ہے، نماز جا رہی ہے، زکوٰۃ جا رہی ہے، ذکر جا رہا ہے، قرآن جا رہا ہے، تبلیغ جا رہی ہے، ہمارے دین کے ہر خدمت جا رہی ہے، ماشاءاللہ وہ جاری منزلیں چڑھ رہی ہیں میری، سبحان اللہ، میں بہت خوش ہو رہا ہوں، کیا تیاری کی ہے، ویری ہیپی، لیکن خوش ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہوا، ابھی مستی میں تھا کہ وہ جلدی سے آرڈر ہوگا، جج کہے گا جناب بالکل ٹھیک ہے، اور جج بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی کام تو صحیح ہو رہا ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد لیفٹ سائڈ کی طرف دیکھتا تھا، ایک لائن سی لگنا شروع ہوئی ہے اس کی، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں، ابھی حدیث شروع ہوگی، یاد رکھیں، اب یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، دربار لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، آدمی مست کھڑا ہے، میں جلدی فیصلہ ہونے والا ہے، ہر تیاری میں نے کی ہے بھائی، ایک حج تھا میرے فرض تھا، میں تو حجوں کا بال لگا دیا، واپس پھر حج، عمرہ، پھر یہ عمرہ، پھر نفل، پھر شاب، پھر تہجد، پھر یہ، سوتے ہی نہیں تھا ساری رات، تصاوب جنوب المداجی، ہر رات میں کروڑوں بدلتا تھا، لوگ کہتے ہیں متقی انسان ہے، بڑا پرہیزگار انسان ہے، سبحان اللہ، حضرت صاحب ہے، پیر صاحب ہے، شیخ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، محدث صاحب ہیں، سبھی کھڑے ہوں گے بھائی وہاں تو، اور خوشی سے کھڑے ہوں گے، ماشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں یہ لائن کیسی لگی، جیسے کہ نو اٹ ڈوبے تھے ویسے لوگ کھڑے ہوں گے، آسمان جب اس کا پورا رکھا جا کر اوپر فضل بڑھ گیا، اب انتظار کر رہا ہے کہ جلدی سے جج انتظار اعلان کرے گا اس کو جہنم میں جج کھول دو دروازے جنت کے، اس کے تو ایک دم وہاں سے آواز آئے گی لیفٹ سائڈ سے، جو لوگ کھڑے تھے، یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو عدل کرے گا، اس کا بالکل میرا وعدہ تھا عدل ہوگا، تو ہم کیا اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں کرو، تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو شخص جس کے سامان تل رہا ہے، ہم نے اس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، یہ میں اور آپ ہوں گے، تیاری پوری ہے ماشاءاللہ، کپڑے گرم ہیں، موسم سرد ہے، یاد رکھیں، بات سمجھ آئی اب تک؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو سمجھ آ رہی ہے بات، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے،
یہی ہے نا ہمارے پاس تیاری. آدمی لیفٹ سائڈ سے کہتے میں آپ عدل ہے یہاں کہ جی عدل ہے, انصاف پورا ہے جی انصاف پورا ہے. کہتے میں تو پھر پریشان ہوں, جی انصاف چاہیے. تو جی کیا ہے یہ شخص جی اس نے میری حق لیا تھا, مجھے حق دینا تھا. کون ہوگا؟ سب سے پہلے بیوی ہوگی. بیوی بھی کہاں سے آ گئی کہ جی اس نے مجھے حقوق ادا نہیں کیے. یا اللہ یہ میرے ساتھ ظلم کرتا تھا, مجھے پورے پیسے نہیں دیتا تھا, پلاں پلاں پلاں. آپ ہم سب جانتے ہیں جو معاملات ہمارے ہے ہی کچھ نہیں ہمارے. تو یہ دین ہی نہیں ہے. اس کو کون دین کہتا ہے؟ بیوی کا کام کیا ہے ہمارے سے ہمارے دین کے اندر داخل ہونے کا؟ اس نہ تھی بس سمجھ رہے آپ. اس کی کہتا ہوں ہم تو نماز حج یہ کہ دین بیوی تو کچھ ہے ہی نہیں والی ہے. اور سب سے پہلے مقدمہ بیوی کا ہوگا. وہ دیکھیں میری بیوی غیر, سب غیر. کیا ہوا کیا اللہ تعالیٰ اس نے فلاں حق نے دیا, فلاں حق نے دیا. گواہی کی ضرورت ہی ہے وہاں. سبحان اللہ. اچھا کافی حقوق ہیں جی ہاں. اس کے جو نیکی سامان تل رہا ہے اس میں اس کو دینا شروع کر دو. اس کی بیوی کو سامان جا رہا ہے, اچھا سیٹسفائی کرتے آئی ایم ہیپی. اس کو وہی سامان چاہیے تھا جنت میں جانے کے لیے. تو جنت چلے گی جنت میں ماشاء اللہ. دعائیں دیتی اپنے خالق کہ آج کام بنا ہے میرا صحیح جی, میرے صبر ہے, میرا برداشت ہے کہ تو نے مجھے ظلم کیا. جس حق کے ساتھ تو مجھے لے کر آیا تھا, تو نے نکاح کیا تھا کہ میں اس کے نان نفقے کا میں ذمہ دار ہوں. اس کو کپڑا دوں گا, مکان دوں گا, روٹی دوں گا, جوتے دوں گا, کھانا کھلاؤں گا. یہ گھر میں رہے گی, چار دیواریں میں خدمت کرے گی. اس میں کوئی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا. کہتا خود کماؤ, جو بچوں کو ملنے پیسے وہی کھا, میرے پاس نہیں ہے. خود اس کے پاس بہترین ٹیلی فون, کوئی وہ تیرے لیے پرانا ٹیلی فون صحیح ہے, اپنے روز کپڑے خریدتا ہے. وہ تیرے پرانے جوتی صحیح ہے, جوتی کی ضرورت ہی کچھ نہیں. برا نہ ماننا میری بات کا. یہ تیاری ہے ہماری. وہ تو دین ہی نہیں ہے ہمارا. اس سے کیا تعلق؟ کو دین ہے. دین تو ماشاء اللہ تبلیغ کا چلہ لگا کے ہیں, یہ دین پہ پورا کام کر کے ہیں. گئی صرف بیٹیاں آ گئی ہیں, بیٹا آ گیا, حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے رشتے دار آ رہے ہیں. مولانا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, رشتے دار آ رہے ہیں بھائی. اب حق مانگتے جا رہے ہیں, اس کا حق کے بدلے وہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس کی حج جا رہے ہیں, زکوٰۃ جا رہے ہیں, روزے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اب وہ ترازو جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو رہا ہے. اس کا وہ ترازو جو ہے اس کا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حدیث سنا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کے نبی کے. سوال یہ کیا تھا صحابہ نے, حدیث سنو کہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابی بتاؤ میری امت میں غریب کون ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی. سمجھ آ گئی حدیث؟ ہاں یہ جواب دے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سمجھ حدیث سنا رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنا افسوس ہو رہے ہیں سے بات سناتے ہوئے. ایک انسان کی غلط تیاری جو ہے اس کو کہاں پہنچا دے گی؟ وہ دین کو سمجھے نہیں. دین کو وہ یہی سمجھا کہ بس نماز پڑھ لو, روزے کر لو, حج کر لو, یہ دین اسی کا نام ہے. اور اسی کے مطابق وہ اپنی تیاری کرتا رہا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں اس نے میرے دین کو کیوں نہیں سمجھا کہ میرا دین کیا تھا, میں کیا دین لے کر آیا تھا, کیوں اس کو پہچانا. بات سمجھ آ رہی؟ نتیجہ یہ کہ اس کے بعد پھر وہ اس کے کم ہوتے جا رہے ہیں, ادھر لائن بڑھتی جا رہی ہے سائڈ پر, لیفٹ سائڈ پر. اب غیبت والے آ گئے, جھوٹ والے آ گئے, حسد والے آ گئے, اندر کے گناہ والے آ گئے. حتیٰ کہ ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کا جو سامان تھا, جو اعمال رکھے ہوئے تھے جنت کے سارے, وہ ختم ہو گئے. لائن باقی ہے. اللہ تعالیٰ لائن دیکھے کہ بیچ تو ختم ہو گیا معاملہ. کہ آپ نے تو فرمایا تھا عدل ہوگا, عدل دیں ہمیں تو عدل چاہیے. آج تو ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے, اس پہ ہمارے حساب کریں. ہمیں تو کیا پتہ ختم ہو گیا نہیں ہو گیا, ہمیں تو نیکی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دوسرا حکم صادر ہوگا اللہ کے نبی کا. کیا بات ہے, تم کیا تھا کہ جی ہم تو زنا کرتے تھے. کہتے اس کے زنا کو اس کے اوپر ڈال دو. اتنا امیر و کبیر انسان جس نے ساری زندگی تہجد میں گزاری,
سیام اور قیام میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری، آپ اندازہ لگائیں، بہرا میں سینے پہ لگی ہوئی ماتھے پہ، راتوں کو جاگتا رہا، بالکل دھوکہ نہیں آتا ہمارا جھوٹ بولتے ہوئے کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں. مجھے لوگ بڑا متق سمجھتے ہیں. اصل دین سمجھیں آپ، تیاری دین کی کیا ہے آپ سمجھیں. حدیث بتا رہی ہے آپ کو. زانی، اس بیچارے کو کوئی زنا کا پتہ نہیں تھا، اب زنا کی سزا اس کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، اب وہ زانی کے مقام پہ جہنم میں جائے گا. زانی کو مل گیا ثواب جنت. دوسرا جھوٹا، فراڈی، سود خور، سب جو ہے اس سے وصول کر رہے ہیں کہ جی اس نے میرا فلاں کیا تھا، کہتا اپنا سود کا گناہ اس پہ ڈال، اپنے زنا کا گناہ اس پہ ڈال، اپنا فلاں کا گناہ اس پہ ڈال، غیبت کا گناہ اس پہ ڈال، حتیٰ کہ وہ سارے گناہ جو ہوں گے اس کو پڑھتے چلے جائے. کوئی کام کرتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی پہ جھوٹ بولتا تھا، کسی کے فراڈ کرتا تھا، دنیا میں حق چاہیے، سب اس کو جا رہے ہیں. پھر بچا تو نہیں نا وہ زیادہ خلافی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب سے امیر انسان، سب سے ذلیل و خبیر ہو کر وہ انسان جائے گا. وائی واز دی ریزن آف اٹ؟ کیا ہوا؟ اس شخص نے تیاری تو کی، پیکنگ تو کی، سامان تو باندھا، لیکن سمجھ نہیں سکا کہ میں تیاری غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. کہ حقوق العباد کے بارے میں میں معاف نہیں کر سکوں گا، نہ کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ اس شخص کو معاف نہ کر دے. تو میری طرف سے کوئی معافی نہیں ہوگی. اس نے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اس کی تیاری اگر کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ککی توبہ تن نصوح کرو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود توبہ نہیں، کس کے ہاتھ پہ؟ شیخ کے ہاتھ پہ. کیوں؟ اگلی آیت یہ بتا رہی ہے من بعد ذالک اصلاح، کہ توبہ سے تمہاری کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 1000 بار توبہ کرو، 100 بار توبہ کرو، توبہ کے بعد فائدہ جب ہوگا جب تم اپنی اصلاح کی فکر کرو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. توبہ استغفار 1000 بار توبہ کر لینے، 100 بار. بھائی جان قرآن پڑھو. اس کی تیاری یہ کہ سب سے پہلے تیاری میں توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زندگی بہت ضائع کی ہے، اور اس کے لیے چھوٹ ہے کہ 80 سال میں یہ کام کر لے، سارے معاف. تیری تیاری کمپلیٹ ہو رہی ہے. پھر لیکن توبہ خالی نہیں، من بعد ذالک اصلاح، پھر اس کے بعد اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. اصلاح تو اپنے خود کیسے کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا کہ جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کی جائے گی اور اس نیت سے کی جائے گی، جس کی یہ نیت ہوگی وہ توبہ ہوگی کہ میں اس شخص کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کرنا ہے کہ یہ شخص میری اصلاح کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن بتا رہا ہے کوئی آدمی اپنی خود اصلاح کر ہی نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر بیمار ہو جاتا ہے، ایک کنسلٹنٹ بیمار ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ بیمار ہو جاتا ہے، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مثال، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حالانکہ دوسروں کا علاج کرتا رہا ہے. وہ عجیب چیز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا. یو ہیو ٹو گو. آپ نے اپنے تیاری کرنی ہے، منہ سوئی صحیح کرنا ہے، امام صحیح کرنا ہے. یو نیڈ میرر. کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں میرر نہ ہو. کوئی گھر بتا دیں جس کے گھر میں شیشہ نہ ہو. عورتوں کے پاس تو خیر 5 شیشے ہوتے ہیں. آج تک تو خیر ہمارے پاس بھی بہت ہیں، شیشے نکال کے داڑھی دیکھتے رہتے ہیں. اتنی تیاری بھی نہ ہو اپنی، لیکن پھر بھی چھوٹی بہت تیاری کرنی ہوتی ہے. شکل صورت پہ شیشے ایک ضرور چاہیے ہوتے ہیں. آپ چاہیے نہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں وَذَرُوا زَحْرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنِ، کہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں چیز کا کہ اپنے ظاہر کے گناہ سے بھی پاک ہو، اندر کے گناہ سے بھی پاک ہو.
ظاہر کے گناہ سے ہم پتہ ہے کیوں چھوڑتے ہیں گناہ کو پتہ ہے؟ ظاہر کو ہم سے چھوڑتے ہیں، یار میں نے اگر شراب پی تو یہ آدمی کیا کہے گا، یار میں نے یہ کام کیا تو فلاں آدمی کیا کہے گا۔ ہم ظاہر کے گناہ جو چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے، یاد رکھیں۔ ہمارے 90% گناہ جو چھوڑتے ہیں نا ظاہر کے، وہ دنیا کے خوف سے چھوڑتے ہیں۔ بیوی کیا کہے گی، وہ فلاں آدمی کیا کہے گا، دل پورا کر رہا ہوتا ہے، چپ چپ کے وہ گناہ کر بھی لیتے ہیں جب موقع ملتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے بڑی ایک چیز جو چاہیے وہ کیا ہے؟ ڈر۔ بولے سبحان اللہ۔ جب تک ڈر نہیں ہوگا آپ گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ جب تک گناہ نہیں ہوا، ظاہر گناہ ہو یا باطن گناہ ہو، دونوں کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ خوف اور ڈر چاہیے۔ تیاری یہ کریں کہ آپ فوراً اس کی تیاری بہترین یہ ایک پکی سچی توبہ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائے، اللہ سے تعلق پیدا کرے، اصلاحی تعلق ہو۔ کوئی بزرگ بننے کے لیے نہ جائیں، خانقاہ چلانے کے لیے نہ جائیں، مرید بننے کے لیے نہ جائیں، نہیں، اس شیخ کے پاس جائیں جو واقعی درد کے ساتھ آپ کی اصلاح کر سکتا ہو۔